آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 72۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ برہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات۔ جب تک ہرش جیسے طاقتور اور بالغ نظر حکمران موجود رہے، برہمنوں نے بدھوں کے خلاف کوئی سیاسی بغاوت نہیں کی اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ جب چندر گپتا کا آخری حکمران ہرش مر گیا تو انہیں موقع ملا کہ وہ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ملک کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ راجپوت راجے مہاراجے گویا ان کے اشارے کے منتظر تھے۔ حالات کو موافق پاتے ہوئے انہوں نے بدھ مذہب کے خلاف بغاوت کر دی۔ سیاسی اقتدار کی باغ ڈور حسب سابق راجپوتوں نے سنبھال لی اور مذہبی اقتدار کی باغ ڈور برہمنوں نے اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ اس طرح اپنا کھویا ہوا وقار برہمنوں نے واپس لے لیا۔ برہمنوں نے انسانی مساوات کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے ذات پات کا پہلا نظام نافذ کر دیا۔ جانوروں کی قربانیاں دوبارہ دی جانے لگیں۔ اس کے ذریعے ان کی آمدنی کے بند دروازے اثر نو کھل گئے۔ اگرچہ بدھ مت کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، لیکن بدھ مت کے ماننے والے ابھی یہاں تک مختلف مقامات پر موجود تھے۔ ان کو اپنے میں ضم کرنے کے لیے ہندوؤں نے بدھ کو اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا اور اس عقیدے کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ برہما کا نواں اوتار بدھ کے روح میں ظاہر ہوا تھا۔ اس دور کو ہندوؤں کے سنہری دور سے تعبیر کیا جانے لگا۔ گپتا خاندان، جن کا زمانہ 320 تا 600 عیسوی تھا، اس کے مہاراجے وشنو کے مسلک کے بڑے پرزور حامی تھے۔ چندر گپتا اول اور اس کے جانشین سمندر گپتا کا دور حکومت بہت ہی اہم تھا۔ اگرچہ بعد میں یہ خاندان کمزور ہوتا چلا گیا، لیکن اس کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ ان کا دور حکومت ہندوؤں کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ مختلف مذہبی طبقے متحد ہو گئے اور سب وشنو کی پرستش کرنے لگے، اور دوسرا دیوتا جس کی اب دھوم دھام سے پرستش ہونے لگی وہ شیوا تھا۔ شیوا دیوتا میں مختلف عناصر مجتمع ہو گئے۔ وہ محبت اور عزت کا دیوتا بھی شمار کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویدوں کے عہد کے اندرا دیوتا کی صفات کا بھی وہ وارث تھا، یعنی وہ طوفانوں کا بھی خدا تھا اور تباہ و برباد کرنے والا بھی تھا۔ جنگ کا میدان بھی اب اس کے تصرف میں تھا، اس طرح مرگٹ پر بھی اب اس کا قبضہ تھا۔ یہی وہ دیوتا ہے جو کالپا کے اختتام پر دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جوگی طرز کے مراقبے کے ذریعے ساری کائنات کو سلامت رکھے ہوئے ہے۔ یہ زرخیزی کا بھی دیوتا ہے، درندوں کا بھی آقا ہے اور افزائش نسل کا بھی سرپرست ہے۔ گپتا خاندان کے عہد سے ہندو مت کا شعار انسانی عزو تناسل ہے۔ اس کا مسلک کشمیر میں اور جنوبی ہند میں یعنی آندھرا پردیش، میسور، مدراس، کریالہ میں بہت طاقتور ہے۔ جنوبی ہند میں اس کی خاص طور پر اس لیے عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا مہربان اور بہت سخی ہے، ہر قسم کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ گپتا کے عہد میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیوتاؤں یعنی وشنو اور شیوا کے ساتھ دو دیویاں بھی ظہور پذیر ہو گئیں۔ وشنو کی دیوی کو سری یا لکشمی کہا جاتا ہے، جسے کاروبار خدائی میں وشنو کا شریک سمجھا جانے لگا ہے، اور شیوا کی دیوی کو پاروتی، کالی اور درگا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے جو حالات اب تک بیان کیے گئے ہیں، مطالعہ کرنے والے کے لیے ان میں کافی مواد موجود ہے، جس سے وہ وہاں کے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔